آداب، میں خوشبو اختر. اس وقت ہم حیدرآباد میں ہیں اور کرناٹکا یہاں سے کافی نزدیک ہے، اور کرناٹکا کے حجاب کے مدعے کو اس طرح سے پورے بھارت سے لے کر پوری دنیا میں اٹھایا جا رہا ہے. لیکن کرناٹکا ہائی کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ اپنے آپ میں سوالیہ نشان ہے. اسی پر ہم آج ایک اہم چرچا رکھ رہے ہیں. اس چرچا میں ہم ان باریک پوائنٹس پر بات کریں گے جس کے بارے میں لوگ ریاکشن تو دے گئے، لیکن کیا وہ ریاکشن سے زیادہ اس مدعے کی اہمیت کو سمجھنا نہیں تھا؟ آج ہمارے ساتھ محسن ٹونک موجود ہیں جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہائی کورٹ کا یہ رزلٹ آتا ہے، انہوں نے ورڈکٹ دے دیا، انہوں نے اپنی بات کہہ دی. میں زیادہ گھما کر نہیں پوچھوں گی، میں سیدھا پوچھوں گی کہ ایک مسلم لڑکی ہوں میں، حجاب نقاب پہن کر ہی ہم اپنی دینی تعلیم کو آگے اگر لے جانا چاہتے ہیں تو اس پہ سوالیہ نشان ہے یا آپ نہیں لے کے جا سکتے. اور اب تو قرآن پر بھی سوال اٹھا دیے گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں تانا شاہی کے نظریے سے اس کو دیکھتا ہوں. بالکل سیدھی بات ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ حجاب پہنیں گی یا نہیں پہنیں گی. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ پڑھائی کیسے کریں گی. جہاں تک کسی رول کو توڑنے کی بات ہے تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رول توڑ دیجئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کی اجازت آپ کو سمویدھان دیتا ہے ان چیزوں کا فیصلہ آپ کریں گے. سمویدھان سے اوپر کوئی نہیں. تو یہ اسکول، کالج یا اگر کورٹ بھی سمویدھان کے خلاف جاتا ہے، جسے ہم نے دیکھا ہے کئی بار جاتا ہے. ہائی کورٹ سے، سیشن کورٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے جیت جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ؟ اس کا مطلب نیچے والا کورٹ غلط تھا. اب اگر آج جن بچیوں کا فیصلہ ہائی کورٹ کی وجہ سے، ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جن کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہوئی ہے اور سپریم کورٹ سے وہ جیت جاتی ہیں، تو کیا کورٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے؟ کورٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ بات یہ ہے. دوسری بات، میں ایک چیز سیدھی جانتا ہوں. آج اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ حجاب اتاریے، کل آپ سے کہا جائے گا روپٹہ اتاریے، پرسوں آپ سے کہا جائے گا کرتا اتاریے. کیا اتاریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ پہننا چاہتے ہیں تو آپ کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ میں بھی اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ ہم کورٹ کے اس فیصلے کو ماننے کے لیے بادھیہ نہیں ہیں. ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، ہم اس کے لیے اپیل پہ اپیل کرتے رہیں گے، جہاں تک جا سکتے ہوں گے جائیں گے. آپ جب بات قرآن کی آتی ہے، یہ فیصلہ ہی قرآن پر سوال اٹھا دیتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں کمپلسری نہیں ہے. آپ اس چیز پر جب بات قرآن پر آ گئی ہے تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ جب بات قرآن کی آئی ہے اور اسی پر فیصلہ آیا ہے تو اسے کس طرح سے دیکھا جائے اور اسے کس طرح سے سمجھا جائے، کیونکہ یہاں سمجھنا کوئی نہیں چاہتا، ریاکشن دے کر سب آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے، میں سمجھ سے باہر ہے میرے بات کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بچکانی حرکت ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے. سورہ نور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اپنے سروں پہ چادر ڈال لو، اپنے بدن کو چھپا لو، اپنے سروں پہ چادر ڈال لو. ہمارے لیے جو سطر ہے وہ چھپانا فرض ہے. بچہ جانتا ہے. اگر ہائی کورٹ یہ بات نہیں جانتا تو ہائی کورٹ کو پڑھ کے فیصلہ دینا چاہیے. میں آپ سے یہاں بیٹھ کے قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو قرآن میں ہی نہیں ہے. وہ والی بات ہو گئی کہ سورج نکل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ دن نہیں ہے، رات ہو رہی ہے. مطلب یہ کس طریقے کا فیصلہ ہے؟ میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب اس سے زیادہ تو میں کیا بتاؤں؟ آپ کوئی سا بھی قرآن اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی لینگویج کا اٹھا کے دیکھیے، سورہ نور میں آپ کو دکھ جائے گا. اب اس بات کو اب آپ پھر بھی کہے جاؤ، میں کہوں یہ آپ نے مائک لگا رکھا ہے، آپ کہو نہیں یہ مائک نہیں ہے، یہ تو اسپیکر ہے. تو آپ کہتی رہو، اب اس کا میں کیا کروں؟ اگر ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے قرآن میں نہیں ہے تو وہ جو بھی صاحب تھے فیصلہ دینے والے، انہوں نے یا تو قرآن کو جانا ہی نہیں، انہوں نے پڑھنا ہی نہیں، ان کو بتایا بھی نہیں کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قرآن پردے کا حکم دیتا ہے. اب مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اب ہمیں ہائی کورٹ بتائے گا کہ قرآن میں کیا ہے یا نہیں، کیا اور کیا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پھر کل کو مسجدوں میں امام بھی ہائی کورٹ ہی رکھے گا. وہی مشرا جی یا شرما جی یا گپتا جی آ کے ہی فیصلہ کریں گے کہ بھئی نماز کون سی پڑھنا فرض ہے اور کون سی نہیں ہے. کل کو آپ سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا، پرسوں آپ سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ آپ کو تو شارٹس پہن کے ہی گھومنا ہے، یہ شلواریں پہننا اور یہ کرتے پہننا بھی قرآن میں نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. بچکانی بات ہے. اگر ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ اندھے ہو چکے ہیں. میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. میں ثابت کروں گا کہ قرآن میں ہے، آپ مجھے ثابت کر دیجئے کہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ جب بات ہائی کورٹ کی آتی ہے، اب لگاتار اسلاموفوبیا کی ہم ہر تصویر دیکھتے ہیں. کبھی 26 آیتوں کو لے کے لوگ کورٹ پہنچ جاتے ہیں،
बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी जब अब तो कुरान को भी ये कह दिया गया है कि उसमें से 26 आयतें हटाइए और बाकायदा उस पर एक लंबी तहरीर चलती है और उसके बाद उसको टाल दिया जाता है या उस पर कोई फैसला नहीं दिया जाता। और हिजाब के मुद्दे में भी जो साफ स्टैंड दिखाई दिया उसमें ये था कि हिजाब को हम नहीं कंपलसरी कर देते, आप नहीं पहन के जा सकते क्योंकि वो पूरा एक फॉर्म है, उसको नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि लोगों को अब मुसलमानों पर, बेटियों पर, महिलाओं पर खुलकर हमला करने का मौका मिल गया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है गैर मुस्लिमों में, मुसलमानों के अलावा हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, उनमें एक मिसकंसेप्शन है कि हिजाब और नक़ाब में वो फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं एक बात आपके चैनल के ज़रिए से सारे लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस चीज़ की बात चल रही है, आप पहला फ़ोटोग्राफ देखिए उन बच्चियों का जिन्हें क्लासरूम के बाहर रोक दिया था। उनके चेहरे ढके हुए नहीं हैं, उनके सर के बाल यहाँ से लेके और गर्दन ढकी हुई है, जो छुपाना फ़र्ज़ है। उसके बाद भी ये आपका और अल्लाह के बीच का मैटर है कि आप उस पर कितना फॉलो करते हैं। आप छुपाना चाहते हैं छुपाइए, आप नहीं छुपाना चाहते हैं मत छुपाइए। लेकिन जो नहीं छुपाना चाहता, जब हम उसे ये लिबर्टी दे रहे हैं, ये आज़ादी दे रहे हैं कि आप मत छुपाइए, तो जो छुपाना चाहता है उसे भी हमें आज़ादी देना पड़ेगी कि आप छुपाइए। अब बात ये आती है कि इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जो चेहरा ढकते हैं और सिर्फ आंखें दिखाते हैं उस सारी चीज़ का मैटर है। उसका मैटर नहीं है, चेहरा छुपाने का मैटर ही नहीं है। वो बच्चियाँ पहले से वो रुपट्टे को सर पे बांध के जाती थी, वैसे ही वो जाती थी और उसी के ऊपर ही सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है। अब आप अगर इस चीज़ को बच्चियों की तालीम तक को कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये सबसे काला दौर है, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काला दौर है। हमने एक टाइम सुना था जब औरतों को सीना छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हम वापस उसी एरा की तरफ जा रहे हैं। हम हंगर इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं, हम फ्रीडम की इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं, हम हैप्पीनेस की लिस्ट में गिरते जा रहे हैं। हम बड़काए में रहे, हेट में। हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं अपने आप को नफ़रत की पायदानों में ऊपर ले जाके नंबर 1 की तरफ जाते हुए। आप देखिए तो हंगर और हैप्पीनेस और फ्रीडम की जो लिस्ट है उसके स्टेज में हम अफ़गानिस्तान की बराबरी करने वाले हैं। हम तो गालियाँ बकते थे तालिबान को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम वही होते जा रहे हैं, हम उन्हीं के करीब जाते जा रहे हैं। हम इस मुल्क को सिर्फ भगवा रंग में पोतने के चक्कर में इस मुल्क की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ये पूरा मामला आया उसमें एक सवाल बार बार सोशल मीडिया पे उठाया गया कि हिजाब उतार दीजिए, अगर नहीं उतार सकते तो दूसरे स्कूल चले जाइए, तीसरे स्कूल चले जाइए, लेकिन चौथे स्कूल चले जाइए, 5वें स्कूल चले जाइए। तो क्या बच्चियाँ एजुकेशन के लिए बस स्कूल बदलती रहें और स्कूल बदलने के बाद भी ये मामला रुकेगा? इस पे सवाल या निशान नहीं उठता? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि इंडिया में जो मुसलमानों के फाइनेंशियल हालात हैं और जो लड़कियों की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इस नैरेटिव से ही जो अभी माहौल शुरू हुआ उसी से आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बच्चियों की एजुकेशन तो ख़त्म हो चुकी होगी। हाई कोर्ट का फैसला कुछ भी आया, सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी आए, उससे पहले ही कई बच्चियों की एजुकेशन तो उनके घर वालों ने ये कह के ही ख़त्म कर दी होगी, छोड़ो ना, क्या मतलब आ रहा है। अब बात यह है कि आप कह रहे हो हिजाब अगर बहुत सारी, मैंने लड़कियों को भी, मतलब मुझे उनकी समझदारी पे हैरानी होती है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, प्रेस में भी कुछ काम कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप स्कूल ने, आप कॉलेज ने आपको थोड़ी बुलाया है, आप खुद गई हैं एडमिशन लेने। जब कॉलेज एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कोई भी जाएगा। आज राजस्थान रोडवेज या दिल्ली रोडवेज या कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस चला रहा है। मैं रोडवेज की बस में ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप शर्ट उतार के आइए, आप टॉपलेस आइए, जब भी आपको घुसने दिया जाएगा। तो आप मुझसे कहेंगे कि आप ये मत लीजिए, दूसरा ले लीजिए। कल दूसरा भी यही कह देगा, तीसरा भी यही कह देगा, चौथा भी यही कह देगा। बात यह है कि जो हमारा हक है, एक एजुकेशन जैसी चीज़, आप उससे क्यों हमें महरूम कर रहे हैं? हमारी बच्चियों को, जिनको वैसे ही बहुत कम चांस मिलता है, क्यों महरूम कर रहे हैं? किसी चीज़ को छोड़ देना उसका सोल्यूशन नहीं होता। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि आप दूसरे कॉलेज में चले जाइए, वो कल ये भी कहेंगे कि आप दूसरे मुल्क में चले जाइए। वो आपसे कह देंगे इंडिया में ही रहना ज़रूरी थोड़ी है, पाकिस्तान चले जाओ। यही नैरेटिव आगे आने वाला है।
آپ جب ہم یہی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں یہی اسکول اس لیے ہیں کیونکہ میں یہاں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں, یہی اسکول اس لیے ہیں کیونکہ میرا حق ہے, یہ جو میرے اوپر کنڈیشن لگا رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے, یہی اسکول اس لیے کیونکہ قرآن مجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے سر کو چھپاؤ, اپنے تن کو چھپاؤ, یہ قرآن حکم دیتا ہے. آپ ایک سردار سے کہیں گے کہ پگڑی اتار کے جوڑا کٹوا کے آئیے, کہیں گے آپ کسی ہندو لڑکی سے کہیں گے جو گھونگھٹ لیتی ہوگی, آپ اس سے کہیں گے کہ یہ گھونگھٹ اتار کے آئیے؟ آپ کس سے کہیں گے بتائیے؟ لے ہمت ہے کہہ کے دکھائیے. آپ کسی سردار سے آپ پنڈت سے کہہ کے دکھا دیجیے, آپ ایک شرما جی سے کہیے کہ اگر اس اسکول میں آنا ہے تو مرغا اور مچھلی کھانا پڑے گی, کہہ کے دکھائیے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان نیسیسری ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ زیادہ بھولے نہیں, گھڑی میں 2 بار 12 بجتے ہیں. فرعون, نمرود, ان کی بادشاہت اور ان کی تاناشاہی نہیں چلی, ہٹلر کی تاناشاہی نہیں چلی, آپ کی کیا چلے گی؟ لیکن آپ جہاں اس ملک کو لے کے جا کر کھڑا کر دیں گے, وہاں سے دوبارہ ہم جس سنہرے بھارت کا سپنا دیکھ رہے تھے اس تک پہنچنے میں پیڑھیاں لگ جائیں گی. آپ برباد کر رہے ہیں اس ملک کو صرف ایک رنگ کے چکر میں. لڑکے بھگوا جھنڈے, بھگوا گمچھے ہلا رہے ہیں ایک بچی پہ. بہت مردانگی کا کام کیا آپ نے. لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ساری ایسی طاقتوں کا جو مسلمانوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم متحد ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہم جڑ رہے ہیں. ہمارے لڑکے, میں سلام کرتا ہوں اس بچی کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ہمارے تو بزرگ نعرہ لگانے میں ڈرتے تھے, ہمیں تو ہمارے بزرگ منع کرتے تھے, ارے نہیں اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگانا. اس لڑکی نے پورے انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ دوبارہ سے بلند کر دیا. ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے جے پور کے اسٹیچو البرٹ ہال پہ ہم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا مسکان کے سپورٹ میں. تو آپ سمجھیے, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو قوم سوئی ہوئی تھی, آپ نے کم سے کم, میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں متحد کیا ہے, آپ نے ہمیں ایک ساتھ کیا ہے. آج راجستھان کا مسلمان کرناٹکا کی ایک بچی کے لیے کھڑا ہوا ہے, ہمیں آپ جوڑ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ایسے حملے ہم پہ کرتے رہیے, ہم ڈٹ کے سینہ چوڑا کر کے آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے.